قادیانی ہے کافر بڑے کافر، مرزائے قادیانی ہے کافر بڑے کافر، نہ شک کرو اسلام سے ہو جاؤ گے باہر، نہ شک کرو اسلام سے ہو جاؤ گے باہر، یہ فیصلہ ہے اپنا، یہ فیصلہ ہے اپنا، یہی بات ہے آخر، یہ بات ہے آخر ہے۔ کسی کے چشم فسو ساز نے کیا جادو، کسی کے چشم فسو ساز نے کیا جادو، تو دل سے نکل سزا لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد ضیاء اللہ سیالوی۔ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ حرمین طیبین کے دروازے مسلمانوں پر بند ہوئے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید وہاں پر کلب کھلے، وہاں پر فحاشی کے اڈے کھلے، یہ وہ ہوا، مگر میری نظر میں اس سے بھی بہت بڑا کام ہوا ہے۔ وہ یہ ہے، ذرا دیکھ لیجئے گا، پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ ذرا دیکھیے، یہ ہے قادیانی، ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا، جو کعبۃ اللہ الحرام کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا یہ قادیانی ہے، یہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا جو دوسرا خلیفہ ہے مرزا بشیر، جو انتہائی غلیظ ترین شخص تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ پکڑا گیا، تو اس کا یہ کلام وہاں پر کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں۔ نہ سعودی حکومت نے اس کے اوپر کسی قسم کا ایکشن لیا، نہ کسی قسم کا مسلمانوں نے اس طرف دھیان کیا۔ یہ 22 فروری 2020 کی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور انہوں نے اپنے پیجز پہ لگایا۔ کس طریقے سے میں اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ کہتے ہیں کہ شاید تاریخ احمدیت میں پہلی مرتبہ ہے کہ ہم وہاں پر گئے اور ہم نے مرزے کا کلام پڑھا۔ اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کی خاموشی اور کسی قسم کا اس پر ایکشن نہ لیا جانا، سعودی حکومت کی اس سے بے خبری، میری نظر میں یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ جو قادیانی وہاں پہ گئے، اس کا نام اعجاز کامران ہے، اور یہ لوگ خبیث وہاں پر لانتی غلیظ ترین لوگ۔ اب یہ بتائیں، جب یہ حضور علیہ السلام کے روزے پہ جاتے ہوں گے تو ہمارے لیے کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے۔ حضور کے سامنے گویا یہ کھڑے ہو کے کہتے ہوں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ختم نبوت کے منکر، آپ کی پوری امت مری ہوئی بے غیرت ہو چکی ہے، اور ہم یہاں پر اپنے ناپاک جسموں کے ساتھ، ناپاک قدموں کے ساتھ آپ کے روزے پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر تو مسلمانوں کے لیے دروازے بند ہونے ہی تھے میری نظر میں۔ بہرحال میری نظر میں حرمین طیبین کے مسلمانوں پر دروازے بند ہونے کا سب سے بڑا یہ واقعہ ہے۔